جی السلام علیکم، میں ہوں شہریار جلیل۔ آج ہماری مہمان پشاور کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سمینہ غنی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ گھریلو مصروفیات کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی ہیں، اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کیسے نبھا رہی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انسان کو کچھ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس میں مینیج کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اگر کسی پوسٹ پہ کسی عہدے پہ رکھا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ شاید اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی ہوتی ہے اس عہدے کو چلانے کے لیے، اس میں کوئی کوالٹی، تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں الحمدللہ۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ تر میں اپنے پروفیشن کو، جو میرا ہے جاب ہے، جو میری جاب ریکوائرمنٹ ہے، اس کو میں زیادہ ٹائم دیتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں، بیوی بھی ہوں اور مدر بھی ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو بھی جتنا ٹائم ہو سکتا ہے جاب کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیتی ہوں، ہسبینڈ کو، بچوں کو اور گھر کو۔ جب میڈم ہماری بچیاں یا بچے میٹرک یا انٹر کی سطح پر پہنچتی ہے تو انہوں نے ایک اپنا مستقبل کا روڈ میپ بنایا ہوتا ہے، ڈاکٹر بنوں گی، انجینئر بنیں گے یا پائلٹ بنیں گے، تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ نے آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کس فیلڈ کا چناؤ کرنا ہے؟ میرا اپنا جو ارادہ تھا وہ بالکل بھی جاب کا نہیں تھا، اور نہ میری سوچ تھی کہ میں آؤں گی۔ جب میں نے بی اے کیا، بلکہ بی اے کے دوران ہی میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیورنگ سروس ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ہم ابھی یعنی میرے دوسرے بہن بھائی ابھی ہم لوگ اس سٹیج پہ نہیں تھے کہ کسی پروفیشنل لائن میں ہم گئے ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اب تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے ابھی تو ہم اپنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ڈیپینڈنٹ کیونکہ وہ ڈیپینڈنسی تھی فادر پہ، وہ چلی گئی ہے، تو اب ہم نے سروائیو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے چوز کیا پروفیشن میں، جناح کالج سے میں نے بی اے کیا، گریجویشن کی۔ اس کے بعد پھر میں نے چوز کیا کہ نہیں، میں پروفیشن جو ہے میرے لیے بیسٹ جو ابھی ہے وہ ٹیچنگ ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ٹیچنگ کے لیے میں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ وہ پروفیشنل ڈگریز لی، اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گئی پھر۔ تو آپ نے اپنا آغاز اسکول سے کیا، ٹیچنگ سے کیا، اور کریئر کے بعد آپ آگے آتی رہی، اور پھر آپ یہاں پہ ایک مینجمنٹ پوسٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس پوسٹ تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اس میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ بھی، کیونکہ میری شادی ہو گئی، پھر ایز بینگ اے ٹیچر میں اسکول میں مختلف اسکولز میں نے کام کیا ڈسٹرکٹ پشاور کے ایز اے ٹیچر کے طور پہ۔ یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی مینجمنٹ کیڈر کی، تو میرے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی میرے ساتھ کہ نہیں، شاید انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں کر سکتی ہوں، مینجمنٹ کر سکتی ہوں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس میں اپلائی کریں۔ میں نے اپلائی کیا، اور چونکہ یہ تو ظاہر ہے ایک پبلک ڈیلنگ والی پوسٹ ہے، اس میں میرے پاس ہر قسم کے میل بھی آتے ہیں، فیمیل بھی آتے ہیں، اس میں میرے پاس منسٹرز تک، اور نیچے ایک لے مین میں بھی میرے پاس آتا ہے اپنے پرابلمز بچی کے حوالے سے یا اپنی بہن بیٹی کے حوالے سے۔ اگر آپ ایک ویژن رکھتے ہو اور ویژنری ہو، اور آپ میں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہو کہ آپ پبلک ڈیلنگ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، تو آپ کسی بھی جاب کو اچھے طریقے سے پھر چلا سکتے ہیں۔ شادی ارینج تھی؟ جی بالکل ارینج تھی۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ اپنی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ دیکھتی ہیں؟ میں تو ظاہر ہے شادی کے بعد میں نے یہ لائن لی جو مینجمنٹ کیڈر کی ہے، تو ہسبینڈ کی سپورٹ تھی، اگر وہ نہ چاہتے تو کبھی میں اس لائن میں نہیں، بس وہی ایک ٹیچر یا ایک ہیڈ مسٹریس پرنسپل ہی ریٹائرڈ ہوتی، لیکن ان کی بھی خواہش تھی کہ نہیں، آپ کر سکتی ہیں تو آپ جائیں، آپ میں ہے پوٹینشل ہے، تو ان کا ہاتھ ہے اس میں ضرور، میرے ہسبینڈ کا اس میں 200% ان کی ہے سپورٹ مجھے حاصل ہے۔ فیملی کی جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے، خواتین اکثر کہتی ہیں کہ یہ آفیسر بن گئی ہے، اس میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا ہے، تو آپ غمی خوشی میں شرکت کرتی ہیں، اپنی فیملی کو تو ٹائم دیتی ہیں، لیکن خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح رکھ رکھاؤ رکھتی ہیں آپ؟ ان کے ساتھ وہی نارمل جو ہم پہلے بھی تھی، جیسے میں اس پوسٹ پہ آنے سے پہلے جس طرح کا میرا بیہیویئر تھا، وہی ایٹیٹیوڈ، وہی بیہیویئر اب بھی ہے، کیونکہ میں عہدے تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن فیملی، خاندان، اور وہ تو ایک فیملی ہوتی ہے، اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اونچے عہدے پہ ہوں، یہ نیچے ہے یا اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے،
تو وہ تو ایک فیملی کے ساتھ وہی بیہیویئر ہے جیسے شروع سے میرا چلا آ رہا تھا. کھانا پکا سکتی ہیں؟ اور ہسبینڈ یا بچوں کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ کھانا مجھے بہت شوق ہے کھانے کا اور ایک گھر کی صفائی کا. دو میرے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پسندیدہ عادات یا ہابیز کیا ہے، مشغلے، تو میرے مشغلے دو ہیں. کھانے الحمدللہ میں بہت لذیذ بناتی ہوں اور شروع سے میں بناتی ہوں. یہ نہیں کہ ابھی شروع سے میری ایک مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، میرے بچے کھائیں اور میرے ہسبینڈ کھائیں اور میں خود کھاؤں. میں اپنے کھانے بھی خوشی سے کھاتی ہوں. چھٹی کا دن زیادہ تر میرے گھر کی صفائی میں، کبرڈز کو ٹھیک کرنے میں، بچوں کی چیزیں ٹھیک کرنے میں اور کھانے پکانے میں اس میں ہو جاتے ہیں. میڈم آپ کی جاب کی جو نیچر ہے وہ 8 گھنٹوں کا تقاضا نہیں کرتی. بالکل. پبلک ڈیلنگ ہے تو آفس ٹائمنگ کے بعد بھی آپ کا موبائل آن رہتا ہے، آپ لوگوں سے رابطے میں رہتی ہیں؟ بالکل بالکل. میرا موبائل 24 آورز آن رہتا ہے. بہت کم شاید میں نماز کے وقت اس کو آف کر لوں، وہ ادروائز میرا آن رہتا ہے. مجھے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بغیر کسی ایگزیجریشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایون مجھے ایک پرائیویٹ یعنی بچی کو جس کی ابھی ایڈمیشن نہیں ہوا، یا ایک پرائیویٹ مدر جس کی بچی کا کوئی ایشو ہے، وہ بھی مجھے میرے نمبر پر کانٹیکٹ کرتی ہیں. میں ان کے کال اٹینڈ کرتی ہوں. کہیں پہ ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے پرنسپلز کو، مجھے پیرنٹس بالکل جن کے ساتھ میرا کوئی وہ نہیں ہوتا، انٹریکشن نہیں ہوا ہوتا، مجھے کال کرتے ہیں اور میں ان کے وہ ایشو ریزالو کر کے اور ان کو کال بیک کرتی ہوں کہ آپ کا یہ کام ہو گیا ہے. مرد ملازمین کی نسبت خواتین ملازمین کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ ان مسائل کو کیسے دیکھتی ہیں، ڈیل کیسے کرتی ہیں اور ان خواتین کو مطمئن کیسے کرتی ہیں؟ خواتین تو ذرا ہوتی بھی ہیں مسائل پسند لوگ ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی جو پرنسپلز ہوتی ہیں، ظاہر اسکول ٹیچرز ہی ہوتی ہیں میرے ساتھ زیادہ تر جن کے مسئلے آتے ہیں، تو میں پرنسپلز کو کہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی اسکول ایڈمنسٹریشن کو آپ اپنے طور پہ اچھے طریقے سے کر سکیں تاکہ مجھ تک کیس آئے ہی نہیں. اگر میری طرف آتا ہے بعض کیسز اس سے کرونک ہو جاتے ہیں کہ اس میں مجھے انکوائریز کروانی پڑتی ہیں، تو وہ انکوائریز کرتی ہوں. ادروائز ان کو بٹھا کے اور ان کے درمیان اگر کوئی ایشو آ رہا ہے یا ٹیچر کا کوئی پرسنل ایشو ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ریلیف اس کو دے سکتی ہوں ایک اس کے قانون اور لا کے اندر رہ کے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ فیمیل کو ریلیف دوں، کیونکہ فیمیل کے لیے گھر سے نکلنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. فیمیل کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں گھر کے، بچوں کے، ان لاز کی طرف سے. اور اگر یہاں پہ ایک وہ پروفیشن میں آئی ہیں اور وہ ایک سروس ڈیلیوری کر رہی ہے، ایسی سروس ڈیلیوری جس سے مستقبل بن رہے ہیں، ظاہر ٹیچنگ جاب ہے، معلمی کا پیشہ ہے، تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، تو ان کو اگر ہم جب تک سپورٹ نہیں دیں گے، ان کو ہم ریلیف نہیں دیں گے، تو آگے ہماری وہ نسل تو ظاہر نہیں چل سکے گی اس طرح، وہ اپنے ایشوز میں لگی رہے گی تو بچے کو کیا پڑھائی. خواتین اساتذہ زیادہ چھٹیاں کرتی ہیں یا ہمارا جو میل ٹیچرز ہیں؟ نہیں، خواتین کی چھٹیوں کے الگ سے وہ چیزیں ہیں، وہ میل کے ساتھ نہیں ہیں. اب جیسے ایک ماں ہے، وہ ایک بیوی ہے یا وائف ہے، یا ایک لڑکی اس کی شادی ہوئی ہے، ظاہر آگے اس نے بچہ ہے، اس کے بچے پیدا ہونے ہیں، یا وہ اس کے لیے وہ ظاہر وہ چھٹیاں ان کی الگ سے ہوتی ہیں، میٹرنٹی لیو ہو جاتی ہیں. اس طرح خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی عدت لی ہو جاتی ہے. یہ مردوں میں یہ چیز نہیں ہے. سفارش اور سفارشوں کو کیسے فیس کرتی ہیں؟ یار میں کہتی ہوں کہ اگر سفارش نہ ہو اور کوئی میرٹ پہ کام کرنا چھوڑ دے تو ادارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سفارش آتی ہیں، جو سفارش قانون کے اندر اگر ہوتا ہے تو میں کر لیتی ہوں، اس کو اکنالج کر لیتی ہوں، اس کو میں کروا بھی لیتی ہوں. لیکن قانون کے دائرے سے اگر باہر ہوتی ہے تو پھر میں تو انکار کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ کام. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. آپ اپنے اسکولوں میں تربیت کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ میں جو ہے اپنی جتنی بھی پرنسپلز کے ساتھ میں جب بھی میٹنگ لیتی ہوں کسی بھی لیول پہ، اگر وہ پرائمری اسکول کی ہیڈ ٹیچر ہیں، مڈل کی ہیڈ مسٹریس ہے، یا ہائر سیکنڈری اسکول کی پرنسپلز ہیں، میں سب سے پہلوں کو کہتی ہوں کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ ہماری اپنی بچیاں ہیں، ان کو آپ نے اون کرنا ہے. جس طرح میری بچی گھر سے نکلتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اس کے کالج میں اس کو انوائرمنٹ ملے، ایک اچھا انوائرمنٹ ملے، اس کو کوئی اس طرح کی سچویشن نہ فیس کرنا پڑے، اس کے لیے سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہ بنے اسکول کے اندر، کالج کے اندر.
اس کو ایک خوبصورت انوائرمنٹ ملے کہ جس میں وہ بچی اپنی اچھی گرومنگ اس کی ہو سکے. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ ان بچوں کو آپ نے اون کرنا ہے, ان کو سرکاری بچے نہیں سمجھنا, ان کو اپنے بچیوں کی طرح آپ لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے. جو اپنی بچیوں کے لیے آپ سوچتی ہیں وہ ان بچوں کے لیے سوچ کریں. اور آپ یقین کریں گے شہریار کہ میں پرائمری سکولز میں جاتی ہوں, ان پرائمری سکول کے بچیوں کے درمیان بیٹھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور میں ان کو دیکھتی ہوں, مجھے ان پہ یعنی ایک قسم کا ان پہ پیار بھی بہت آتے ہیں. ان کے لیے میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ ان بچیوں کی ہم اچھی طریقے سے تربیت کر سکیں. ہماری موجودہ نسل اور خواتین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دینی چاہیے, ان کی اچھی طریقے سے گرومنگ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسل جو ہے وہ ایک بہترین نسل ہو. اور یہ لڑکیاں جو کل کو آگے ہماری ایک نسل پیدا کریں گی وہ ملک و قوم کی ترقی میں اور اسلام کی جو بلندی کے لیے, سر بلندی کے لیے ایک بہتر نسل پیدا ہو سکے. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. بہت شکریہ.